اللہ رب ذوالجلال کا احسان و فضل کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب، جان کائنات، مفخر موجودات، حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی برکت سے قرآن مجید، فرقان حکیم جیسا عظیم الشان لا ریب کلام الہی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ قبل ہم نے سورہ انفال کا درس جمعۃ المبارک کے دن میں شروع کیا تھا، پھر چند وجوہات کی بنا پر اس میں کچھ عرصہ تعطل رہا، اور ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی جو آیات بینات نازل فرمائی ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر ہم سماعت کریں، تاکہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کا نور، اس کی برکات حاصل ہوں، اور جو عزت کا راستہ، جو شاندار راستہ قرآن نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال میں اہم ترین ضرورت یہی ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کہ وہ پرنور اور شاندار احکامات بیان کیے جائیں، جس سے امت مسلمہ کے امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو سکے۔ لہٰذا ابھی تک جو سورہ انفال کا درس ہم نے سماعت کیا ہے، وہ 9ویں پارے کا اختتام تھا۔ سورہ انفال کا جو باقی حصہ 10ویں پارے میں ہے، اس کا آج ہم درس سماعت کریں گے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا اثر دلوں کا زن دور کر دیتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ہدایت کے مبارک راستے کھلتے ہیں، اور قرآن پر عمل کرنے سے ہی امت مسلمہ کا زوال ختم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو، یعنی تمہیں جتنا مال غنیمت ملے، چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو،
مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرتے وقت، جہاد کرتے وقت، ان پر قہر ڈھاتے وقت، ان پر غلبہ حاصل کرتے وقت جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم حاصل کرو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ مال غنیمت جو ہے وہ 5 حصوں پر تقسیم کیا جائے گا، اور ان میں سے 4 حصے غنیمت حاصل کرنے والے جو ہیں ان کے لیے ہیں۔ جو 5واں حصہ ہے وہ 5واں حصہ پھر 5 حصوں پر تقسیم ہوگا، اور ان میں سے ایک حصہ جو کل مال کا 25واں حصہ ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں یعنی قرابت دار ہیں، اہل قرابت ہیں، ان کے لیے، اور 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل قرابت کے حصے جو ہیں وہ بھی یتیم، مسکین اور مسافروں کو ملیں گے، اور یہ 5واں حصہ انہی 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے۔ یہ مال غنیمت کے مسائل ہیں جو میدان جہاد میں مسلمانوں کو مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو جائے، کفار کا جو مال انہیں ملے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور جو اس نے نازل کیا، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فیصلے کے دن، وہ کون سا دن تھا؟ یوم التقى الجمعان، جس دن 2 فوجیں آپس میں ملی۔ یہ یوم الفرقان ہے، یعنی بدر کا دن، جس دن میدان بدر میں مسلمان کفار کے مقابلے میں گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ جو بدر کا دن تھا اسلام اور کفر کی، یہ ایک ایسی عظیم الشان جنگ تھی کہ جس سے حق اور باطل اس کا فرق بالکل واضح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا اور 2 فوجوں کے جمع ہونے کا دن فرمایا، اور فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال پھر ارشاد فرماتا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، جب تم نالے کے اس کنارے پر تھے اور کافر پرلے کنارے پر تھے، مراد یہ ہے کہ مسلمان مدینہ طیبہ کی جانب تھے اور کفار دوسری جانب تھے، اور حضرت ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جس کے تعاقب میں مسلمان آئے تھے، وہ قافلہ اس کے بارے میں فرمایا اور قافلہ تم سے اترائی یعنی نیچی جگہ میں تھا، 3 میل کے فاصلے سے قافلہ گزر گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حکیم نے بیان کیا کہ مسلمان حضرت ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کے تعاقب میں نکلے تھے،
کیونکہ اس قافلے میں جو مال تھا اس مال کے ذریعے سے کفار نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم اس مال کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی مال کا، اس قافلے کا تعاقب فرمایا کہ جو مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا اس قافلے پر مسلمان پہلے ہی حملہ کر دیں تاکہ کفر کو طاقت نہ مل سکے۔ کفر کی طاقت، اس کا غلبہ توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قافلے کا تعاقب فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو لایا اس قافلے کے تعاقب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان بدر تک پہنچا دیا۔ قافلہ نکل گیا اور کفار کا 1000 کے قریب لوگوں کا لشکر جرار پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں یوم الفرقان، حق اور باطل کے فرق والے دن یعنی بدر کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ یہ پس منظر اگر آپ حضرات کے ذہن میں رہے تو اگلی آیت کریمہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے۔ یعنی اگر مسلمان اور کفار آپس میں جنگ کا کوئی دن، کوئی میعاد مقرر کر لیتے کہ فلاں دن جنگ ہوگی، تو مقررہ وقت پر جنگ کرنے کے لیے ممکن تھا کہ نہ پہنچتے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اس طرح میدان جہاد میں پہنچایا، میدان بدر میں پہنچایا کہ کوئی مسلمانوں نے کفار سے جنگ کرنے کا وقت مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو صرف ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے۔ رب ذوالجلال کا ارادہ یہ تھا کہ اسی حالت میں مسلمانوں کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں یہ وہی جانتا ہے، اور اس تدبیر کا رب ذوالجلال نے یہاں اظہار فرما دیا کہ تم اگر وقت مقررہ طے کر کے آتے تو ممکن تھا کہ تم وقت پر نہ پہنچتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر دیا وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، جو رب نے کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ تو اس کا جو ارادہ تھا وہ اس نے پورا کر دیا کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو بلا ارادہ جنگ کے لیے پہنچا دیا۔ مسلمانوں کا ارادہ جنگ کا تو نہیں تھا، لیکن مسلمان وہاں پہنچ گئے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا امر تھا اور اللہ نے اپنا امر پورا کر دیا۔ اور کس لیے کیا اس کی وجہ بھی بتائی، فرمایا اس لیے کیا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، اور جو جیے یعنی زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی شخص کافر ہو اس پر حجت قائم ہو جائے، اور اس پر جو دلائل ہیں وہ قائم ہو جائیں، اور جو اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندہ رہے اس پر بھی دلائل قائم ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ارادہ نہیں ہے جنگ کا، کفار کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان بنایا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، ادھر کفار کے پاس لشکر بھی بہت بڑا ہے،
مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ ہے، ان کے پاس غذا بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی ظاہری قلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ کثرت عطا فرمائی ہے جو ہر قلت سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد عطا فرمائی کہ اب جو جنگ ہوئی اس نے یہ بالکل واضح کر دیا، دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تو اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، اپنے محبوب کے ساتھ ہے، محبوب کے غلاموں کے ساتھ ہے، لہٰذا کفر پر حجت تمام ہو گئی۔ اب جو شخص حق کو پہچاننا چاہتا ہے وہ آ جائے اسلام کے دامن میں، اسلام کو قبول کر لے۔ جو زندہ رہنا چاہتا ہے ایمان کے ساتھ وہ آ جائے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ آیا تو پھر اس نے اپنے لیے کفر کا انتخاب کیا۔ تو اسلام اللہ رب ذوالجلال کا اتنا عظیم الشان دین ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس کے بعد میدان بدر کا ایک اور بہت ہی خوبصورت اور عظیم الشان پہلو رب ذوالجلال نے بیان کیا، فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب یاد کرو جب آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ کافر بہت تھوڑی سی تعداد میں میدان میں آئے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا، اور حضور نے یہ خواب اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا کہ ہم جس دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ تعداد میں بڑا کم ہے۔ اس خواب مبارک کو دکھانے کا مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اور اے مسلمانوں وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو خواب دکھایا، حضور نے صحابہ کو بیان کیا، مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر وہ تعداد میں زیادہ نظر آتے تو اب مسلمانوں کو کوئی کمزوری لاحق ہو سکتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد 310 سے زائد ہے، بعض روایات میں 313 فرمایا، بعض وہ صحابہ تھے جن کو حضور نے بدری قرار دیا۔ بہرحال مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے، وہ 1000 کے قریب ہیں۔ تو اب نبی کا خواب حق ہوتا ہے، یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو میدان بدر میں کافروں کے سامنے کھڑا کیا، لڑائی شروع ہونے لگی، تو کافر گرچہ تعداد میں ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، 1000 کے قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کی تعداد بالکل تھوڑی کر دی، اور اتنی تھوڑی کر دی کہ
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے دن کیا ہوا کہ وہ ہماری نگاہوں میں اتنے کم جچے کہ میں نے اپنے برابر والے شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں شاید 100 ہوں گے بس. یعنی مسلمانوں کو 1000 بندہ کتنا نظر آ رہا تھا؟ 70 یا 100. تو اب مسلمانوں کے دلوں میں قوت اللہ نے ڈال دی کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں. اور رب ذوالجلال کی شان دیکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے کافروں کی نگاہ میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر دی. پہلے کم کر دی، اتنی کم کر دی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو جہل کہنے لگا یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو رسیوں سے باندھنے کے قابل ہے، ان کو رسیوں سے باندھ دو. لیکن جس وقت مقابلہ شروع ہونے لگا، مسلمان صف بستہ ہوئے، اللہ رب ذوالجلال کے فرشتے مدد کے لیے حاضر ہوئے. اب کافروں پر مسلمانوں کا رعب اس قدر اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھا دی. مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر وہ دبدبے میں آ گئے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی حق کے لیے لوگ نکلیں، چاہے وہ تعداد میں قلیل ہوں، اللہ رب ذوالجلال انہیں کثیر بنا دیتا ہے. کیونکہ حق کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، حق کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی قوت آتی ہے. تو میدان بدر سے یہ سلسلہ چلا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا. یزیدی فوج پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کا جو دبدبہ تھا، جو ان پر رعب تھا، حالانکہ ان کی تعداد کتنی زیادہ تھی، مگر کئی مواقع ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت کے چشم و چراغ جب ان کے سامنے جاتے یزیدیوں کے سامنے، تو ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کر کسی کا مقابلہ کر سکے. وہ 6 ماہ کے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خائف تھے، امام قاسم سے بھی خائف تھے، امام علی اکبر سے بھی خائف تھے. اور ان کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں یک بارگی حملہ کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف ڈال دیا تھا. تو اس لیے اس بات پہ غور کریں کہ اللہ رب ذوالجلال حق کا ساتھ کیسے دیتا ہے. ہمارا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم حضور کی محبت کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، حق کی خاطر کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ اپنی شان سے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا. اللہ پورا کرنے والا ہے، جو کام ہونا ہے اس کو اللہ پورا کرنے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو میدان جنگ میں، میدان جہاد میں کھڑے ہو کر کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، پہلا کام یہ ہے ثابت قدم رہو. پیچھے سورہ انفال میں آپ سن چکے کہ پیٹھ پھیر کے نہیں آنا، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے. وہ اللہ کی مدد، اس کی عنایت پر بھروسہ کرے. فاثبتوا، میدان عمل میں، میدان جنگ میں کھڑا رہے. دوسرا کام اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اور اللہ کی یاد بہت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میدان جنگ میں بھی مسلمان کا کام یہ ہے کہ دشمن کے سامنے ثابت قدم رہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے صحابہ علیہ رضوان کو اور پوری امت کو یہ درس دے دیا کہ حضور میدان بدر میں جب جنگ شروع ہونی ہے آپ پوری رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا حی یا قیوم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ورد فرماتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو یہی بات محبوب ہے کہ بندہ کسی حالت میں بھی ہو کثرت سے اس کی یاد کرتا رہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا آپس میں جھگڑو نہیں، پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی۔ اگر تم آپس میں تنازع کا شکار ہو گئے تو کفار کے سامنے تمہارا جو رعب ہے، تمہارا جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میدان جنگ کے اندر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور آپس میں کوئی تنازع پیدا نہیں کرنا ہے۔ کفر کے مقابلے میں جب مسلمان کھڑے ہوں تو آپس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انہیں محسوس ہو جائے کہ یہ آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا دبدبہ، تمہارا رعب چلا جائے گا۔ آج پوری امت مسلمہ کو دیکھیں، کفر کے مقابلے میں ہم آپس میں تنازعات کا زیادہ شکار ہیں اور وہ ہمیں آپس میں لڑواتے رہتے ہیں، داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی، ہر طرف سے 57 اسلامی ممالک جو اس وقت پوری دنیا میں ہیں، اگر آپ غور کریں ان کے آپس کے تعلقات ہی کشیدہ رہتے ہیں، حالانکہ مسلم دنیا کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے اگر آپ پاکستان سے اجازت لینا شروع کریں اور مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ تک چلے جائیں تو بیچ میں کوئی بھی کفار کا ملک نہیں آتا۔ آپ بذریعہ ایران یہاں سے جائیں، بلوچستان کراس کر کے وہاں سے عراق چلے جاتے ہیں، عراق سے کویت چلے جاتے ہیں، اور کویت سے آپ عرب شریف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا خطہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، لیکن آپس میں تنازعات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اور تقسیم در تقسیم ہے، طبقات کی تقسیم ہے، مالی تقسیم ہے، اراضی کی تقسیم ہے، ہر قسم کی تقسیم ہوئی، یہاں تک کہ آج مسلمانوں کی بندھی ہوئی ہوا چلی گئی، رعب چلا گیا، دبدبہ چلا گیا۔ افغانستان میں کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان مدد کرنے کو تیار نہیں، پاکستان میں ہو رہا ہے تو افغانستان تیار نہیں، اگر عراق شریف میں ہو رہا ہے تو ایران تیار نہیں، ایران میں ہو رہا ہے تو کویت تیار نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان چند سالوں کے اندر یہود و نصارہ نے کیسے کیسے منصوبے مسلمانوں کے لیے بنائے، اور کس طرح مسلمانوں کے تنازعات کو انہوں نے ہوا دی، یہاں تک کہ حجاز مقدس جو ہے وہ بالکل کمزور ترین ہو کر رہ گیا، جہاں سے جہاد فی سبیل اللہ کا خطبہ پڑھا جانا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی حج کا موسم قریب آ رہا ہے، اور آپ پچھلے تمام خطبات اٹھا کر دیکھیں، جو حج کے دن پوری امت مسلمہ کی توجہ ہوتی ہے کہ آج حج میں امام خطبہ کیا دے گا، آپ حیران ہوں گے کہ کئی سالوں سے خطبہ حج میں جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی ترغیب نہیں، کفر کی کوئی مذمت نہیں، بلکہ باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کی گئی۔ خطبہ حج جو ایک بہت اہم ترین خطبہ ہے، اور مسلمانوں کے جو تنازعات ہیں وہ بڑھتے چلے گئے۔
اپنے حکمرانوں کی تعریفیں ہوتی رہی، اسلام کی تعریفیں نہیں ہوئی، اسلام کے اصول بیان نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ آج پوری مسلم دنیا تنازعات کا شکار ہے، ان کو جوڑا نہیں گیا، اور آج کفر پر ہمارا کوئی روب اور دبدبہ نہیں، بلکہ آج مسلمان مغلوب ہیں، مسلمان ان کے قہر کا شکار ہیں، اور آج بھی کسی بھی مسلم ملک پر اگر کافر کوئی حملہ آور ہو تو پوری اسلامی دنیا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، سوائے کوئی بیان بازی کرے تو کرے، بیان بازی کرے تو کرے۔ انہوں نے ہمیں آپس میں تنازعات کا شکار کر دیا۔ وہ تنازع کن بنیادوں پر ہیں؟ چلے بالفرض کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، تمہارا دبدبا، تمہاری سطوت، تمہارا روب جو ان پر قائم ہے وہ چلا جائے گا۔ حالانکہ یہ چونکہ اللہ کا دین ہے، چونکہ یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس کا روب اور دبدبا ہے ابھی بھی۔ اگر وہ خائف ہیں تو اسلام سے ہی ہے، انہیں ڈر لگتا ہے تو مسلمانوں سے ہی لگتا ہے، تو پھر ہم اپنی غفلت سے باز آئیں اور بیدار ہوں اور آپس میں جڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد فتح اور نصرت ہمارا مقدر بنا دے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ جب جنگ کے حالات ہوں، کیسے ہی مشکل حالات آ جائیں، دشمن کتنا ہی طاقتور ہو کہ تمہارے سامنے آئے، تم نے صبر کرنا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مفہوم یہ کہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ میدان جہاد میں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ ایک تو وہ صبر ہے جو ہمیں مختلف زندگی کے مراحل میں کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک صبر وہ ہے کہ جو بندے کو میدان جہاد میں کرنا ہوتا ہے، لاشیں گر رہے ہوتے ہیں، خون بہہ رہا ہوتا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے، میدان جہاد سے بھاگتا نہیں ہے، وہ جو صبر ہے اللہ کریم فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ کافر جو اپنے گھروں سے نکلے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے مال پر، اپنے اسلحے پر اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ مسلمان کو جب قوت ملتی ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے، مسلمان کو جب وجاہت ملتی ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے، مسلمان کو جب مال مل جاتا ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے۔ اور دوسرا کفار کے بارے میں کیا بتایا؟ وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے تھے، ڈینگے مارتے تھے۔ ابو جہل کو بتایا گیا کہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ تو واپس مکے پہنچ گیا ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ بہت لوگوں نے سمجھایا مگر وہ اترانے لگا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ہم جائیں گے، اور جانے کے بعد وہاں پر ہم نے میدان میں قیام کرنا ہے، وہاں ہم نے شراب پینی ہے، وہاں ہم نے عورتیں نچانی ہیں، گانے سننے ہیں، کھانے کھانے ہیں۔ ابو جہل لوگوں کو ابھارتا رہا کہ نہیں نہیں، چلو چلو جنگ کے لیے چلو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے واللہ بما یعملون محیط، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ کیا ہوا؟ ابو جہل ڈینگے مارتا ہوا آیا، دکھاوا کرتا ہوا آیا، اتراتا ہوا آیا، اتنی بڑی فوج کو لے کر وہ آیا تھا شراب کے جام پینے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حمزہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، اللہ کے شیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ان کی جو تلواریں تھیں ان سے خون کے جام ایسے ٹپکے کہ وہ ان کو پینے پڑے۔ اور وہ آیا تھا وہاں پر کہ میں
عورتوں سے گانے اور ناچ اور محفل طرب جو ہے وہ سجاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے کفر کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کی مدد کیسی آئی کہ وہ جو گانے کا شوقین تھا پھر اس کو وہاں عورتوں کی بین جو ہوتے ہیں چیخو پکار کہ ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ کٹ گیا، ہائے وہ اجڑ گیا، اس قسم کی آوازیں جو ہیں وہ کفار کو آ رہی تھی۔ عورتیں پھر بین کر رہی تھی، عورتیں جو ہیں وہ چیخو پکار کر رہی تھی، وہ گانے نہیں سن سکا اور وہ کھانے آیا تھا، مسلمانوں نے پھر اس کو تلوار کے زخم کھلا دیے، نیزوں کے زخم کھلا دیے اور ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ٹکر لینے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ یوم الفرقان، بدر کے دن حق اور باطل کا جو معرکہ ہے، حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کرنے والا جو دن ہے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جو بندہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ رب ذوالجلال اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوں گی، اور جو حق کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ہاں آزمائش تو آئے گی، آزمائش میں اللہ کی یاد کرنی ہے، دین سے ہٹنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے، وہ جو ڈینگے مار رہے تھے، وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور جو وہ کفر کا ایجنڈا لے کے چلے تھے، تو شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ سوچنے لگے کہ ہم تو بڑے زبردست کام کرنے جا رہے ہیں۔ سمجھانے کے باوجود ابو جہل نہیں مان رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہوں میں بھلے کر دیے۔ وقال، اور بولا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی شخص غالب نہیں آ سکتا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی شخص غالب نہیں آ سکتا، شیطان ان کو بتا رہا ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہاری اور تم میری پناہ میں ہو، میرے ساتھ چلو۔ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں کافروں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ اور جب شیطان ان کو میدان بدر میں لے آیا، قرآن سنیں سبحان اللہ، اللہ رب ذوالجلال شیطان کو کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، شیطان کو اللہ کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سبحان اللہ۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں کو پلٹا کے بھاگا۔ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، اب میدان بدر سے بھاگ رہا تھا، تو اس کو کسی نے روکا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں لا کر۔ تو کیا کہنے لگا؟ قالا، کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے، مگر جبریل امین میکائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں کی جماعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ بھاگا، اور جب کفار جنگ سے لٹ پٹ کر کٹ کر مر کر واپس جو بچے ہوئے گئے، تو انہوں نے جا کے سراقہ بن مالک کو کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو نے ہمیں شکست دلوائی ہے۔ سراقہ بن مالک نے کہا میں نے کب تمہیں شکست دلوائی ہے، میں تو گیا ہی نہیں بدر، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کب گئے اور کب آئے۔ تو اس نے کہا کہ
تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ نے کہا میں تو ساتھ نہیں تھا۔ جب اس نے یقین دلایا تو اس نے کہا ہو وہ تو شیطان تھا جو سراقہ بن مالک کی صورت میں ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا۔ تو شیطان کا کام تو دھوکہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ عزیز دوستو غور فرمائیں کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے اور کس طرح لوگوں کو حق کے مقابلے پر لاتا ہے۔ شیطان لوگوں کی آنکھوں میں ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر، کفر کو خوبصورت بنا کر، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور کوئی بندہ جب اس کے دھوکے میں آ جائے، جب وقت گزر جاتا ہے، جب وہ اس کو نقصان کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دے، اب شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس قدر دھوکے باز ہے، اس قدر دھوکے باز ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا چاہیے، اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ شیطان انسان کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ کے مقابلے میں جانے کو اس نے معاذ اللہ کافروں کے لیے مزین کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اہل حق کو مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک طعنہ انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے دین پر مغرور ہیں، اپنے آپ میں مغرور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مسلمانوں کو منافقوں کی باتوں پر کوئی توجہ، جب بھی آپ حق کا پرچم بلند کریں گے کچھ منافقین ہوں گے۔ منافقین کا روپ مسلمانوں والا ہی ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور کے ساتھ رہتے، حضور کی پیچھے نماز پڑھتے، حضور کی مسجد میں آتے، حضور کا خطبہ بھی سنتے، حضور کو دیکھتے بھی، لیکن اندر ان کے مرض تھا، رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو بھی حالات ہوں انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دینا ہے۔ ایک طعنہ وہ یہ دیتے تھے کہ یہ اپنے کام پہ مغرور ہیں، خود کرنا نہیں تھا، ایمان لانا نہیں تھا، تو مسلمانوں کو وہ مغرور کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتوں کو چھوڑو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، کافروں کی جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم، اور ان کے منہ پر ضرب مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھ پر ضرب مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو آگ کا عذاب۔ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد مسلمانوں کے لیے آئی تو اللہ کے فرشتے ان کافروں کے چہروں پر اس طرح وار کرتے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے اور ان کی ناک کٹ کے گری ہوتی تھی۔ یہ اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے میدان بدر میں ہوئی، اور جب وہ بھاگتے تو ان کی پیٹھوں پر وار ہوتا اور ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ آگ کا عذاب چکھو۔
اللہ اکبر، ذالک بما قدمت ایدیکم، بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ رب ذوالجلال کافروں کو فرما رہا ہے جو کفر تم نے کیا اب تمہیں آگ کا عذاب چکھنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے فرعونیوں اور ان سے اگلوں کا دستور، یعنی ان کے جو معاملات تھے وہ بھی تم قرآن کریم میں پڑھ چکے ہو، اس کو بھی غور سے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کفروا بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ اللہ کے پاس قوت ہے۔ آج جن لوگوں کے پاس قوت ہوتی ہے نا وہ پھر فرعون بن جاتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ فرعون بن جاتے ہیں، پھر وہ بندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کمزوروں پر ناتوانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں ان کا حق نہیں دیتے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے یہ تمہاری قوتیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اصل قوت کا مالک تو رب ذوالجلال ہے، قوت تو اصل میں اس کے ہاتھ میں ہے، غلبہ تو اس کے پاس ہے، غالب تو اللہ رب ذوالجلال ہے۔ تمہاری قوتیں ناقص ہیں، ان کو جب وہ چاہے گا ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ اور آپ نے اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو آپ اپنے حالات کا جائزہ لیجئے۔ آج جس کے پاس قوت آ جاتی ہے وہ فرعون بنتا ہے، اور فرعون بننے کا مقصد یہ، یعنی کہنے کا مثال دینے کا مقصد یہ کہ جب قوت آ جاتی ہے تو وہ اس قدر سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، اللہ رسول کا نام لینے والا ہو، تب بھی وہ اس کو سیدھی گولی مار دیتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس پر بھی وہ ظلم ڈھا دیتا ہے، اس کے سامنے کوئی عورت ہو اس پر بھی وہ ظلم ڈھا دیتا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی، کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو قوت ہے یہ لافانی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی قوت حقیقت میں لافانی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال پھر ظالموں کا انجام بہت برا کرتا ہے۔ اگر آپ کی یادداشت تھوڑی سی کام کرتی ہو، میں آپ کو کوئی 40-50 سال پرانی بات یاد نہیں دلوانا چاہتا، تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں۔ پچھلے سال ماہ رمضان المبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا مطالبہ عمران خان کی حکومت سے کیا تھا کہ جس ملک نے گستاخی کی ہے سرکاری سطح پر اس کا جواب دو، اور گستاخی رسول اللہ کی شان میں سرکاری سطح پہ ہوئی ہے، لہٰذا کم سے کم اپنے ملک سے سرکاری جواب دے کے اس کا جو سفیر ہے فرانس کا وہ دفع کرو۔ یہ مطالبہ ان کے دلوں پر اتنا بڑا بوجھ بن گیا، اور اپنی فرعونیت کی وجہ سے انہوں نے 38 رسول اللہ کے غلاموں کو شہید کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے دوران بھی یہ شیل برساتے رہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جب مسلمان روزے سے تھے، ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر تیزاب ڈالا، منہ میں تیزاب ڈالا۔ انہوں نے سید زادیوں کے گھروں میں جا کر ان کے منہ پر تماچے مارے۔ انہوں نے عفت مآب مسلمان خواتین کے ساتھ پرلے درجے کی بدتمیزی اور ظلم کیا۔ بختر بند گاڑی کے نیچے انہوں نے حضور کے غلاموں کو کچل دیا، پھر ان کی لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان کے تیور، عمران خان کی فرعونیت اور پولیس کی فرعونیت اور مقتدرہ کی فرعونیت اپنے عروج پر تھی، عہدے پر منصب پر اتنے اترا رہے تھے،
بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور مطالبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان سے بات تو کرو۔ حقیقتاً تو یہ تھا کہ اگر کوئی عاشق رسول ہوتا تو وہ فرانس کو اس زمین پر فرانس کے نام سے رہنے نہیں دیتا، ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتا۔ اگر اقتدار، قوت حضور کے غلاموں کے پاس اس وقت ہوتی، لیکن ان کا امتحان تھا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو گئی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اصل بات یہ تھی کہ جو دھوکہ، جو فتنہ، جو فراڈ یہ مسلمانوں کے ساتھ برپا کر رہا تھا، اس کا پردہ چاک اللہ نے کرنا تھا۔ اس نے جو ظلم کیا اور جو اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا کھل گیا۔ ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لبادہ ہمیں تو دھوکہ الحمدللہ نہیں دے سکا۔ ایک بندہ پوری زندگی یورپ کی گندگی میں پلا بڑا ہو، گندگی سمجھ رہے ہیں، جو شراب کباب میں ہی پلا بڑا ہے، کرکٹ کے میدانوں میں عیاشیوں میں پلا بڑا ہے، جس کا پورا ماضی نظر آ رہا تھا، اچانک اس کو ریاست مدینہ کا خیال کیسے آ گیا؟ اچانک وہ قرآن کی آیتیں کیسے پڑھنے لگ گیا؟ اور پھر اس سے خاتم النبیین پڑھانے کے باوجود کیوں نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ لیکن حیرانی ہے ہماری اس قوم پر کہ جو اتنے بڑے دجل میں آ گئی، اتنے بڑے فریب میں آ گئی کہ ادھر قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، ریاست مدینہ کا لیبل لگا ہوا ہے، اور ادھر قادیانیوں کو سپورٹ کی جا رہی ہے، ادھر معاذ اللہ مسلمان عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، اسی جگہ پر میوزک بج رہا ہے، وہیں قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہے، وہیں پر معاذ اللہ جو کچھ کر کے یہ اقتدار کی طرف آیا تھا وہ بھی سب نے دیکھا ہے۔ اس ڈی چوک پر کتنی گندگی اس نے کی ہے وہ سب نے دیکھی، لیکن لوگوں نے اس کو اقتدار دے دیا، اور پھر بڑے بڑے پیر اور مولوی جا کے اس کی چاپلوسی کر رہے تھے، کیونکہ اس کے پاس اقتدار آ گیا تھا۔ اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ابن الوقت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے، وہ اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی اپنی داڑھی سے عمران خان کی پشاوری چپل صاف کرنے کے لیے جا رہے تھے، نہیں سمجھے بات آپ؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھک رہی تھی، کہتے تھے کہ جو کام تم نے کر دیا وہ تو کوئی کر نہیں سکتا، جیسی نماز یہ پڑھتا ایسی کوئی پڑھ نہیں سکتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو یہ نعرے لگا رہا ہے ایسے کوئی کر نہیں سکتا۔ یعنی اندازہ لگائیں کتنا بڑا دجل اور کتنی آسانی کے ساتھ اس کا راستہ ہموار کیا گیا۔ اس کو جو لوگ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے ان کا غرور و تکبر بھی بہت دیدنی تھا، انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو چھلنی کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کے پاس ساری قوت ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ کون سا عذاب دینے والا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ان کی قوتوں کا حال آپ دیکھیے، اب ان کی قوتوں کا حال یہ ہے کہ یہ مارے مارے پھر رہے ہیں اس اقتدار کے لیے، روزانہ مرتے ہیں، روزانہ ہر لمحہ مرتے ہیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ کے غلام شہید ہوئے تھے وہ تو جنت کے راستے پہ چلے گئے، وہ تو رسول اللہ کی بارگاہ سے نور کے جو جام انہیں پلائے گئے وہ تو وہی جانتے ہیں، اور جن لوگوں کو انہوں نے ستایا تھا بحمد اللہ تعالی آج ان کے دلوں میں تسکین ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ جن کو جیلوں میں ڈالا تھا وہ آج پھر منبر پر ہے، وہ آج پھر رسول اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں اور حضور کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور بڑے اطمینان قلب کے ساتھ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 1 سال گزرا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یہ دن ہے لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی تم اتنا ظلم کرتے تھے، وہ
وزیر داخلہ اتنے لوگوں کا قاتل، وہ وزیر مذہبی امور سب سے بڑا وعدہ خلاف دھوکے باز، سکھوں کی مڑی میں جا کے بیٹھنے والے، ریاست مدینہ کا لیبل لگا کر پوری امت کو بے حیا کر دیا، ریاست مدینہ کا لیبل لگا کر پوری قوم کی غیرت، حمیت، حیا، شرم سب کچھ بیچ ڈالی، نہیں بکی؟ کیا ریاست مدینہ میں مسلمان بیٹیاں اس طرح کنجریوں کی طرح ناچتی ہیں؟ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ جو ہو رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے، اور میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستانی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہیں جو اپنی بچیوں کو ان کاموں کے لیے بھیج دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کاموں کے لیے بھیج دیتے ہیں اور اس کے دجل میں آ گئے ہیں۔ مسلمان بیٹی تو وہ ہے، یہ جو ڈی چوک پہ جائے یا کسی بھی جگہ جا رہی ہے، اس کو ایک دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تمہیں اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو تو تمہیں ابتدا کے 3 پھیرے رمل سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو، طواف کعبہ میں بھی تمہاری چال وہی رہے گی جو ایک مسلمان بیٹی کی حیادار چال ہے، اور جب تم صفا مروہ کی صحیح کرو گی تو مسلمان مرد تو ایک حصہ ایسا آئے گا جس میں دوڑ کے گزر جائیں گے، مگر مسلمان بیٹی دوڑ کے وہاں بھی نہیں گزر سکتی۔ اور یہاں پر کراچی کے اندر مسلمان بیٹیوں کی وہ موٹر سائیکل کی ریس ہوئی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور سرکاری محکموں نے کرائی ہے باقاعدہ، اور اشتہارات لگائے گئے ہیں مسلمان بیٹیاں موٹر سائیکلیں چلائیں، مسلمان بیٹیاں کرکٹ کے میدانوں میں اتریں۔ مجھے بلکہ کسی نے بتایا کہ ایک میدان بنا دیا گیا ہے ایسا پاکستان کراچی کے اندر کہ جہاں عورتیں رمضان کے مہینے میں نائٹ ٹورنامنٹ کھیل رہی تھیں، اور انہوں نے اس کے علاوہ مسلمان بیٹیوں کا جو حال کیا ہے، وہ جس آزادی کے پیچھے ان کو لگایا ہے، میرا جسم میرے مرضی کے نعرے لگانے والی اور معاذ اللہ قرآن کریم کی آیات پر کھلا اعتراض کرنے والی یونیورسٹی کی طالبات انہوں نے کھڑی کر دی ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ ریاست مدینہ ہے یا ریاست مدینہ وہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حکیم نے جب پردے کا حکم فرما دیا تو امہات المومنین میں سے سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مسلمانوں کی ماں۔ کون ہے؟ مسلمانوں کی ماں۔ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ چلی جائیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو ام المومنین فرمانے لگی جو حج مجھ پہ فرض تھا وہ میں نے ادا کر لیا ہے، نفل کام کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا میرا دل نہیں ہے۔ کون ہے؟ مسلمانوں کی آپ فرماتی ہیں نفل کام کے لیے میں جانا نہیں چاہتی، جو حج فرض تھا وہ میں نے کر لیا۔ آج مسلمان بیٹی گھر سے کس کام کی وجہ سے نکل رہی ہے؟ وہ تو نفل کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ گناہ اللہ کی کھلی نافرمانی کے لیے بھی مسلمان بیٹیاں نکال لی گئیں۔ پھر بھی لوگ ان حکمرانوں کے پیچھے لگے۔ یہ یاد رکھیں عمران خان کی مذمت کرنے کا مطلب دوسرے حکمرانوں کی تعریف نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے لٹیرے اور دجال ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، اور ہم ان کی مذمت بھی الحمدللہ اسی طرح کرتے رہے۔ کیوں؟ کسی نے ختم نبوت سے ٹکر لی ہوئی ہے، کسی نے ناموس رسالت سے ٹکر لی ہوئی ہے، کسی نے دین کے کسی اور معاملے سے ٹکر لی ہوئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس نے اسلام سے ٹکر لی وہ پاش پاش ہو کے رہ گیا۔ الطاف حسین کا حال آپ نے نہیں دیکھا، نواز شریف کا حال آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے زرداری کا حال نہیں دیکھا۔ یہ اقتدار کے پیچھے کتوں سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کتے کی زبان باہر لٹکتی ہے نا، آپ اس کو ہڈی ڈال دیں تب بھی باہر لٹکتی رہتی ہے۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کتے کی زبان کبھی اندر ہوتی ہے؟ ان کی زبان اقتدار کے لیے یوں ہی لٹکتی رہتی ہے، رال ٹپکنا جس کو کہتے ہیں، ان کی رال ٹپکتی رہے گی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر، ان کا شعور ختم ہو گیا، ان کی فرعونیت یہ پارا پارا ہو جاتی ہے۔ یہ ہر دن مرتے ہیں کہ ہماری وہ قوت کہاں گئی۔ اب باری عمران خان کی لگی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو پاکستان میں بہت تیزی سے ہوا دی ہے، بہت تیزی سے ہوا دی ہے۔
آپ 3.5 سال جو اس نے وقت گزارا ہے، اور اس کا وہ جو وزیر خارجہ تھا، کیا اس کا وہ جو سیاہ محمود جس کو کہتے ہیں، اس کا نام لینے کا دل نہیں کرتا میرا، وہ بدبخت جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے دور اقتدار میں کسی گھر کا تقدس پامال نہیں کیا، اور بدبخت تمہارے دور میں سید زادیوں کے منہ پر تھپڑ مارے گئے ہیں، تمہارے دور کے اندر موٹر وے کا واقعہ نہیں ہوا، تمہارے دور اقتدار کے اندر جتنی بدکاری عام ہوئی اتنی تو کبھی ہوئی نہیں تھی پاکستان کی تاریخ میں، اور تم کہتے ہو کہ ہم نے تقدس پامال نہیں کیا۔ تم نے تو مسجدوں کا تقدس پامال کیا ہے، مسجدوں کے اندر نماز نہیں ہونے دی کتنے دن تک۔ جاؤ رحمت اللہ علیہ مسجد کی دیواروں سے ابھی بھی پوچھ لو، 1 سال پہلے ماہ رمضان کے اندر وہاں خون کے کتنے چھینٹے تھے، اور اس فرش سے پوچھو جہاں وائپر سے مسلمانوں کا خون سینچا جا رہا تھا، اور تم کہتے ہو ہم نے تقدس پامال نہیں کیا۔ یعنی جھوٹ بولنے کے اتنے ماہر لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جیسے یہ لوگ ملیں گے۔ لیکن آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں؟ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا شعور زندہ ہو جائے،